بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 5 کا اگلا سبق شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے علم التجوید کے حوالے سے اسباق پڑھے تھے، جس میں علم التجوید کی کچھ اصطلاحات وغیرہ ذکر کی اور ہم نے اس کو پڑھا۔ اب جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ ہے اسلامی تہذیب و آداب۔ یہ سبق ہمارا کتاب کے صفحہ نمبر 45 یعنی 45 پہ موجود ہے۔ آپ کے سامنے کتاب موجود ہو، کتاب میں بھی آپ دیکھتے رہیں اور سبق سنتے رہیں۔ اسلامی تہذیب و آداب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے وہ طریقے اور انداز جس کا حکم اسلام نے ہمیں دیا ہے، اس کو اسلامی تہذیب و آداب کہا جاتا ہے۔ ایک انسان جو زندگی گزار رہا ہے، ایک مسلمان جو زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی زندگی گزارنے کے لیے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، وہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو وہ جو اسلام نے ہمیں آداب اور تہذیب سکھائی ہے، اس کو اسلامی تہذیب و آداب کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہماری زندگی اسلامی نہیں کہلاتی۔ جب تک ہماری زندگی اسلامی نہیں کہلاتی، یعنی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے مطابق جس طرح اسلام نے ہمیں بتایا ہے، اس کے مطابق اگر ہماری زندگی نہیں ہوتی تو عزیز طلبہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، جب تک ہم اپنی معاشرت، اپنی تہذیب، اپنا رہن سہن، لوگوں سے ملنا جلنا، اپنی محفلیں جن محفل میں ہم بیٹھتے ہیں، ہماری جو تقریبات ہوتی ہیں، جو پروگرامز ہوتے ہیں، وہ اور ہمارا جو ماحول ہے، وہ چیزیں، ہمارا شہر، ہمارا ملک، ہم جب تک اسلامی تہذیب کے مطابق نہیں بنا لیتے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں ہم سے متعلق ہیں، جو ہماری ذات سے متعلق ہیں، یا جن چیزوں کو ہم خود اسلامی تہذیب و آداب میں ڈھال سکتے ہیں، اس میں ہماری مکمل کوشش ہو کہ ہم اپنی ذات کے اندر، اپنے پہن لباس میں، اپنے رہنے سہنے میں، اپنے ملنے جلنے کے لوگوں میں، اپنے ماحول میں، اپنی محفلوں میں، اپنی تقریبات میں اسلامی معاملہ، اسلامی ماحول کو لائیں، تاکہ جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے وہ طریقہ انداز لائیں گے تو ہمارا ایمان کامل ہوگا اور ہماری زندگی بھی اسلامی کہلائے گی۔ عزیز طلبہ، ایک انسان 24 گھنٹے کی زندگی میں بہت سے اعمال کرتا ہے، بہت سے کام کرتا ہے۔ 24 گھنٹے کی جو زندگی گزر رہی ہے اس میں لوگوں سے ملتا بھی ہے، اس میں کھانا پینا بھی کرتا ہے، اس میں سوتا بھی ہے، اس میں والدین سے بھی ملتا ہے، اس میں اسکول بھی جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات 24 گھنٹے میں کرتا ہے، اور ان معاملات میں، ان اعمال میں بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اس کی اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اس کے ذریعے دوسروں سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے اعمال انسان 24 گھنٹے میں کرتا رہتا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ جو اعمال متعلق ہوتے ہیں، مثلا کھانا پینا سونا وغیرہ، یہ اپنی ذات کے ساتھ متعلق ہے۔ اور اسی طرح انسان جب اسکول جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، لوگوں سے معاملات کرتا ہے، کاروبار میں جاتا ہے، تو یہ جو اعمال ہوتے ہیں یہ دوسروں کی ذات سے متعلق، دوسروں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کے دو طرح کے معاملات ہیں۔ 24 گھنٹے میں انسان جو اعمال کرتا رہتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں
جو لوگوں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، تو عزیز طلبہ ہماری ذات کے ساتھ متعلق ہوں یا لوگوں کے ساتھ متعلق ہوں، ان اعمال کی درستگی کے لیے کہ یہ اعمال ہمارے یہ معاملات، یہ کام ہمارے کیسے اچھے ہو جائیں، اس کے لیے اسلام نے ہمیں کچھ آداب سکھائے ہیں۔ انہی کو اسلامی آداب کہا جاتا ہے، اور وہ اسلامی آداب کیا ہیں اس کو اب ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ طلبہ و طالبات کو کس طرح رہنا چاہیے۔ جو طلبہ ہیں اور طالبات ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں، ان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، ان کے ساتھ جو معاملات چلتے ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز تعلیم کی چیزوں کی صفائی۔ جو طالب علم ہے تو علم حاصل کر رہا ہے، تو تعلیم سے متعلق بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کتابیں ہیں، قلم ہے، دوات ہے یعنی انک ہے، کاپیاں ہیں، بیگ ہے، بستہ ہے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، طالب علم کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں، ان چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ جن چیزوں کے ذریعے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، جو چیزیں تعلیم کی چیزیں ہیں، ان کو ہم صاف ستھرا رکھیں۔ کتاب پہ بے ضرورت کچھ مت لکھیں، فالتو میں اس میں کچھ نہ لکھیں۔ کتاب صاف ستھری ہو، اپنا نام لکھا ہوا ہے، بس یہ کافی ہے۔ کبھی ضرورت کے لیے کوئی بات اس میں لکھنی ہے، استاد نے کچھ لکھنے کو کہا ہے تو لکھ لیا، بغیر ضرورت کے بلا وجہ اس میں کچھ نہ لکھیں۔ اس کے اوراق، صفحے وغیرہ خراب مت کریں، کہیں سے پھٹ رہے ہیں یا اس کو میلے ہو رہے ہیں، موڑ دیے، چاہے وہ کتاب ہو یا کاپی ہو، تو اس کو خیال کریں۔ قلم ہے، انک ہے یا کسی چیز کا کتاب پر رکھنا بے ادبی ہے۔ قلم جو ہوتا ہے، اسی طرح قلم کا ڈھکن ہے اور انک کی بوتل ہے، اس کو کتاب کے اوپر رکھنا یہ بھی کتاب کی بے ادبی ہے، کیونکہ یہ کتاب وہ ہے جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح قلم، انک وغیرہ صاف کرنے کے لیے الگ کپڑا رکھیں، الگ سے ہمارے پاس کپڑا ہو، اپنے کپڑوں سے کوئی چیز صاف نہ کریں۔ ایسا نہیں کہ انک نکل رہی ہے تو اس کو اپنے کپڑوں سے صاف کر دیا، یا گلاس میں ڈیک سے صاف کر دیا، یا کوئی پردہ ہے کھڑکی پر اس سے صاف کر لیا، تو ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسے ہم استعمال کریں انک وغیرہ کہ ہمارے ہاتھ بھی خراب نہ ہو، ہمارے کپڑے بھی خراب نہ ہو، بلکہ اس کی صفائی کے لیے ہمارے پاس الگ سے کپڑا ہو۔ اگر انک نکل رہی ہے یا کہیں گر رہی ہے تو اس کو فوراً اس کپڑے سے صاف کر دیا جائے۔ عزیز طلبہ، مدرسہ، اسکول، مکان کی دیواروں، مدرسہ ہے، اسکول ہے یا گھر میں ہے، اس کی دیواروں اور کھڑکیوں اور دروازوں پر یا میز یا کرسی، بینچ اور کتاب پر لکھنا بہت برا ہے۔ اسکول کے کمرے کی دیواروں پہ لکھ رہے ہیں، واش روم میں جا کے ان کے دروازوں پہ لکھ رہے ہیں، گھر میں دروازوں پہ لکھ رہے ہیں یا دیوار پہ لکھ رہے ہیں، یا بینچ وغیرہ ہے اس پہ لکھ رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری عادتیں ان لوگوں کی ہوتی ہے، ان طلبہ کی ہوتی ہے جو بے ادب اور نالائق لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اچھا بننا چاہیے، با ادب اور لائق بننا چاہیے، اس لیے ہمیں اپنی تعلیم کی چیزوں کی صفائی اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اسی طرح طلبہ طالبات کو گھر اور کمرے کی بھی صفائی رکھنی چاہیے۔ جس کمرے میں ہم خود رہتے ہیں، گھر میں ہیں، اس گھر کی صفائی ہم کر کے رکھیں، اس میں کوئی چیز پھینکے نہیں، کوئی چیز کھائی ہے، اس کا ریپر ہے، اس کو ایسے پھینک دیا، ایسے نہ کریں، گندگی نہ کریں۔ اور اسی طرح جس کمرے میں ہم رہتے ہیں اس کو ہم خود اپنی کوشش سے، اس میں اگر کوئی گرد لگ گیا ہے، غبار ہے، تو اس کو صاف کر دیں، ہم خود کرنے کی کوشش کریں۔ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اسے صاف کریں۔ سونے کے لیے جو بستر ہم استعمال کرتے ہیں اس بستر کو صاف ستھرا رکھیں۔ ان چیزوں کو صاف ستھرا ہمیں ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کہ جب ابھی سے ہم اہتمام کریں گے تو ہم بڑے ہو کر بھی اس کا اہتمام کریں گے اور صفائی کا خیال کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں باہر گئے ہیں اور باہر سے واپس آئے ہیں تو ہمارے جوتے یا چپل جو بھی ہم نے پہنی ہے تو اس کو گھر میں آنے سے پہلے گھر کے باہر جھاڑ لیں،
تاکہ مٹی وغیرہ گھر میں نہ آئے، اور اس کو جو ہے جس جگہ پہ رکھا جاتا ہے، رکھنے کی جو جگہ ہے چپلوں کی، جوتوں کی، وہاں پر رکھیں۔ ایسے نہیں کہ کہیں بھی بیچ میں آ کے اتار دیے، یہ بے ادبی ہے اور یہ بری بات ہے۔ اسلام نے ہمیں جو آداب سکھائے ہیں اس میں یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کی متعلقہ جگہ پہ رکھا جائے، جگہ جگہ تھوکے نہیں۔ اگر گھر میں بھی ہیں اور تھوکنا ہے تو باتھ روم وغیرہ چلے جائیں، وہاں جا کے تھوک کے آ جائیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ تعلیم کی چیزوں کی بھی صفائی کریں اور گھر اور کمرے کی بھی صفائی رکھیں۔ اسی طرح عزیز طلباء، ہمیں اپنے بدن کی بھی صفائی رکھنی ہے۔ مثلا ناک صاف رکھیں، ناک وغیرہ ہماری صاف ہو، بار بار ناک میں انگلی نہ ڈالنا، ناک گندگی نہ کرنا، ناک کو ہر جگہ چھڑکنا نہیں۔ اگر ہمیں ضرورت ہے، نزلہ ہے، ناک چھڑکنی ہے تو ہم باتھ روم وغیرہ جائیں، وہاں جا کے چھینک کے آئیں، یا اپنے ساتھ رومال رکھیں، اس سے اپنی ناک صاف کریں۔ جگہ جگہ ایسے ناک صاف کر دینا یہ بڑی بری بات اور بڑی گندگی والی بات ہے، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ عزیز طلباء، ناخنوں کا بڑھا رہنا یہ ایک جنگلی پن ہے۔ انسانوں کے ناخن چھوٹے ہوتے ہیں اور اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ بڑے بڑے ناخن تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جانوروں کے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ہم انسان ہیں تو ہمیں جنگلی پن جو یہ ہوتا ہے بڑے بڑے ناخن، یہ ہمیں چھوٹے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح ان ناخنوں کو دانتوں سے کاٹنا اور دانتوں سے کترنا ناخن کو، یہ بھی بری عادت ہے، اس کو بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیل کٹر سے ہمیں اہتمام کے ساتھ ہر جمعے کے دن ان ناخن کو چھوٹا کرنا چاہیے۔ عزیز طلباء، یہ ہمارے مذہب نے ہمیں کام سکھائے ہیں، یہ اعمال سکھائے ہیں، یہ آداب سکھائے ہیں، اور جتنے بھی آداب اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں یہ سب صحت کے لیے فائدے مند ہیں، صحت مندی کی علامت ہے، اور جس چیزوں سے منع کیا ہے وہ سب مضر صحت ہیں، یعنی اس سے صحت کا نقصان ہوتا ہے، تندرستی میں نقصان ہوتا ہے۔ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کے لیے ناخن بڑھانا یہ مضر صحت ہے، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے ہاتھ بھی بدنما رکھتے ہیں، برے برے لگتے ہیں، کیونکہ جانوروں کے ہاتھوں کے ناخن، جانوروں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، ہمارے انسانوں کے ناخن تو چھوٹے اچھے لگتے ہیں، برے نظر آتے ہیں، اس میں میل بھی جمع ہو جاتا ہے، گندے گندے لگتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ہمیں یہ آداب سکھائے کہ ہم اہتمام کے ساتھ اپنے ناخن کو چھوٹا رکھیں۔ اسی طرح عزیز طلباء، ہم طلباء طالبات کو خاص طور پہ، ویسے تو ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے یہ چیزیں، لیکن جو طالب علم نہیں بھی ہے، بڑے بھی ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی جو تعلیم کی چیزیں ابھی ان کے سامنے ہوں اس کو صاف رکھیں، گھر اور کمرے کو بڑے بھی صاف رکھیں، بدن کی صفائی ہر کوئی کرے، اور طلباء طالبات خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے کپڑوں کی بھی اہتمام کے ساتھ صفائی رکھیں۔ ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہوں، استری شدہ ہوں، استری کیے ہوئے ہوں، اور موقع کی مناسبت سے ہم کپڑے پہنیں۔ کہیں اچھی محفل میں جا رہے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کے جائیں، عام زندگی گزار رہے ہیں تو نارمل کپڑے پہنیں۔ تو موقع کے حساب سے ہمیں اس کی مناسبت سے لباس پہننا چاہیے۔ لڑکیاں لڑکوں کے لباس پہنیں، لڑکے لڑکیوں کے لباس پہنیں، یہ جائز نہیں ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کے لیے اتنا تنگ لباس پہننا صحیح نہیں جس سے جسم کی ساخت پتہ چلتی ہو۔ اتنا تنگ لباس پہن لیا جس سے جسم کی ساخت کے جسم کے اعضاء نمایاں ہونے لگے، ایسا سخت اور تنگ لباس پہننا اس کے شریعت نے منع کیا ہے، بلکہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اسلامی اور قومی لباس پہننے کا، جو ہمارا شلوار کرتا ہے، اور اس کے پہننے میں ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے کہ ہم وہ لباس پہنے ہیں جو ہمارا اسلامی تہذیب کا حصہ ہے اور جو ہمارا قومی لباس ہے۔ یہ پینٹ پہننا، یہ ٹائی لگانا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ سب غیروں کے، انگریزوں کے طریقے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے کلچر کو، ہمیں اپنے قومی لباس کو، ہمیں اپنی اسلامی تہذیب کو عام کرنا چاہیے۔ عزیز طلباء اکرام، یہ جو اداکار ہیں
یہ جو لباس پہن رہے ہیں، یہ غیر مسلم اداکار ہیں، یہ جس طرح کا حلیہ بناتے ہیں، ان کی نقل کرنا، ان کی مشابہت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے کہ جس نے کسی اداکار نے یا اداکارہ نے کوئی لباس پہنا ہے جو بالکل اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، ہم اس کو دیکھ کر ویسا لباس پہنتے ہیں، یا لڑکے ان اداکاروں کی طرح اپنے بال کٹواتے ہیں، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو وہ دیکھنا چاہیے جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھلایا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص جس قسم کے لوگوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے تو قیامت کے روز انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جن کی مشابہت کرتا ہے۔ اگر ہم اداکاروں کی مشابہت کریں گے اور ان کے جیسا لباس پہنیں گے، ان کے جیسے بال کٹوائیں گے، ان کے جیسی داڑھی رکھیں گے، تو یہ ہمارا خدا نخواستہ حشر بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر ہم اسلامی تہذیب و آداب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، ہمارا لباس اسلامی تہذیب کے مطابق ہوگا، ہمارے بال جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس طرح ہوں گے، تو ہمارا حشر بھی قیامت کے دن ان حضرات کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ، علماء اکرام کے ساتھ، اولیاء اکرام کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ تو ہمیں اپنے بالوں کو بھی اس طرح رکھنے ہیں جس طرح اسلامی تہذیب و آداب نے ہمیں سکھائے ہیں، چھوٹے بال ہوں، پورے سر کے برابر بال ہوں، سائڈ سے جتنے بال ہیں اوپر بھی اتنے بال ہوں۔ آج کل جو فیشن چلا ہوا ہے کہ سر کے اوپر تو بہت بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور سائڈ میں مشین پھروا دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ ہم نے غیر مسلم اداکاروں کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم ان کی مشابہت کرتے رہے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی ہمارا حشر ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو اسلامی تہذیب و آداب کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ عملی کتاب جو ہماری کتاب میں سوالات ہیں، مشق کے جو سوالات ہیں جو ہمیں مکمل کرنے ہیں، وہ صفحہ نمبر 45 اور 46 میں ہے، اسی طرح 49 اور 50 میں ہے۔ یہ کام ہمیں مکمل کرنا ہے، یعنی صفحہ 50 تک یہ کام ہمیں مکمل کرنا ہے۔ آپ سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ آپ کوشش کریں ان سوالات کے جوابات خود دیکھیں کتاب میں، تاکہ وہ آپ کو یاد بھی رہ جائیں، اور اس کو لکھ لیں۔ جب آپ کو PDF شیئر کی جائے تو اس میں اگر کوئی غلطی ہو اس سے ٹیلی کر لیں تو وہ صحیح ہو جائے گا، اور جو جواب آپ کو نہیں ملا ہے تو اس کو پھر اس میں سے دیکھ کر آپ لکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔